تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ آج کے سبق کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ آخرت کے اندر جو انجام ہے اچھا، وہ میں نے کن لوگوں کے لیے تیار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ اللہ نے جنت اور آخرت کے اندر اچھا انجام ان لوگوں کے لیے بنایا ہے جو سرکشی اور فساد نہیں کرتے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے کبھی سرکشی اور زمین کے اندر فساد کرنے کا سوچا بھی نہ ہو۔ سمجھ آئی بات کی؟ یعنی یہ نہیں کہ اس نے کبھی کی نہیں۔ ایک انسان کا ذہن ہے گناہ کرنے کا، اس کو موقع نہیں مل رہا ہے تو وہ مجرم، ذہن اس کا مجرموں والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیت جو ہے نا، نیت اس کی بڑی اہمیت اللہ کے ہاں۔ اگر نیت کے اندر اخلاص موجود ہے، نیکی کا عمل نہ بھی کرے، اللہ نیکی کے اس عمل کے برابر نیکی کا ثواب دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اخلاص کی قدر اللہ کے ہاں۔ جس طرح کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک انسان پورا مہینہ عبادت کرتا ہے اور دوسرا کسی وجہ سے عبادت نہیں کر پا رہا، لیکن دل کے اندر اس کا اخلاص اور نیت سچی ہے کہ اگر اللہ مجھے موقع دیں گے تو میں ضرور کروں گا، موقع نہیں مل رہا، تو اس کے اس نیت کی وجہ سے، اس کے اس ذہن کی وجہ سے ہی اللہ اس کو عبادت گزار جتنا اجر دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ آخرت کے اندر بہترین انجام اور جنت کا حصول ان لوگوں کو ممکن ہوگا جو نہ تو سرکشی کا ارادہ رکھتے ہیں اور نہ ہی زمین کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام جو ہے آخرت کا انجام وہ متقین کے لیے ہی بہتر ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے جو انسان، یہ اللہ کا احسان ہے بندوں کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ اگر نیکی کرتا ہے تو اس سے بہتر بدلہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ بہتر بدلہ 10 گنا بھی ہو سکتا ہے، وہ 70 گنا بھی ہو سکتا ہے، اور 700 گنا تک بھی جا سکتا ہے، نیت کے اعتبار سے اور اسی طرح وقت کے اعتبار سے۔ یعنی رمضان کا مہینہ ہے، ذوالحج کا عشرہ ہے، تو اس کے اندر نیکی کے جو ثواب ہیں وہ بہت بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے بندوں کے اوپر کہ اگر وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے بڑھا کر اجر دیتے ہیں۔ لیکن وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، لیکن جب کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کا اتنا ہی اس کو جو ہے وہ گناہ ملتا ہے جتنا اس نے وہ کام کیا۔ تو یہ اللہ کا احسان ہے بندوں کے اوپر۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، یقیناً وہ ذات جس نے آپ کے اوپر قرآن کو فرض کیا وہ ضرور آپ کو واپس لٹائیں گے۔ کس کی طرف؟ بعض محدثین کا خیال ہے کہ یہاں الی معاد کا مطلب ہے مکہ، کہ اللہ آپ کو دوبارہ پھر مکہ کی طرف واپس لے کر جائیں گے، اور بعض محدثین کا خیال ہے کہ اس سے مراد جنت ہے، یعنی اللہ آپ کو الی معاد عظیم جو ہے وہ جگہ کی طرف واپس لے کر جائیں گے۔ تو بہرحال دونوں ہی معنی اپنی جگہ درست ہیں، کیونکہ اگر مکہ کو دیکھا جائے تو مکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عظیم الشان طریقے سے واپس داخل کیا کہ پورا کا پورا عرب جو تھا وہ آپ کے نیچے تھا، پورا عرب آپ کے زیر نگین تھا۔ اور اسی طرح قیامت کے دن بھی جب اللہ جنت دیں گے تو صرف جنت ہی نہیں دیں گے بلکہ مقام محمود عطا کریں گے، جو بڑا عظیم الشان اجر اللہ کے رسول کے لیے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز بڑے عظیم الشان طریقے سے واپس لٹائیں گے۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے یا آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے یا آپ کی نبوت کو تسلیم نہیں کرتا اور آپ کو کہتا ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں،
تو بات یہ ہے کہ اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیں کہ آپ کا رب بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، اور ان لوگوں کو کہہ دیں کہ میرا اللہ بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے جو ہدایت پر ہے اور جو گمراہی پر ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کو ان کے دل کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ آپ کی دعوت پر آپ کو بہت عظیم الشان بدلہ دیں گے۔ اگر آپ کو کوئی پریشان کرتا ہے تو اس کو صرف اتنا ہی جواب دے دیں کہ اللہ جانتا ہے کہ کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔